مسیح یسوع میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو۔ اس وقت ہم آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاص کر پام سنڈے کی اس خوبصورت تہوار پر، اس موقع پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور ہم سب خداوند یسوع مسیح کے اس شاہانہ استقبال کی اس خوبصورت عید میں شامل ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں، اور چند ہمیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں زکریا کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت ہمیں نبوتی کلام ملتا ہے خدا یسوع مسیح کے تعلق سے۔ زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، آئے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے، گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کی موت اور اس کی تمام تر واقعات اس کی زمینی زندگی میں بشریت کے اندر وہ تمام کے تمام جلالی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نبوتیں جو اس کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں کی گئی تھیں، وہ نئے عہد نامے میں پوری بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور خدا کا بندہ زکریا جو ہے وہ نبوتی کلام کرتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دختر سیون سے بات کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ آئے بنی اسرائیل، آئے میرے لوگو، آئے میری امت، پریشان نہ ہو، گھبرانا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تیری نسل کے اندر سے ایک بادشاہ کو پیدا کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی منانے کے تعلق سے بات ہوتی ہے، خوشی کی پکار ہے، للکار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیون کی بیٹی خدا کے لوگوں کے لیے ایک شعری انداز میں یہ لکھا گیا ہے، جو کسی حقیقی عورت کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا کی محبت اور قربت اور اس کی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر سے کتنا پیار کرتا ہے، لوگ اس پر انحصار کریں، لوگ اس سے جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کریں۔ وی سی دیٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی منانے کی پکار ہمیں نظر آتی۔ کلام کہتا ہے تو نہایت شادمان ہو، خوب للکار، اور بائبل میں خوشی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ خدا کی نجات کے کام پر مبنی ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کا بندہ یسایہ 62:11 میں لکھتا ہے، دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ اور خدا کا بندہ لوکا جو ہے وہ انجیلی بیان میں لکھتا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کی بشارت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، نجات کا سامان ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، نجات ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اور خوشی کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ کیونکہ بادشاہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اور یہ ذاتی نجات کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو راستی اور نجات کو لے کر اس دنیا میں آ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ایسے بادشاہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ وہ آتا ہے تاکہ وہ فروتنی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں، نہ ہی نفرت غصے کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بلکہ وہ حلیمی کے ساتھ لوگوں پر، اپنے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے میرے عزیزو آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایسے بادشاہ کے تعلق سے جو عرصہ دراز قوم، جو پسی ہوئی قوم تھی، جو ظلم کی ماری ہوئی قوم ہے، جو پریشانی میں ہے، بدحالی میں ہے، کمزوری میں ہے، جو نفرت کو دیکھ رہی ہے، اور ایک ایسا بادشاہ آئے جو امید لے کر آئے، جو فروتنی کے ساتھ ان کے اوپر حکمرانی کرے، جو حلیمی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات کو سنے، اور وہی بادشاہ
آج خداوند یسوع مسیح کے روپ میں ہمیں نظر آتا ہے، نجات دینے والا بادشاہ جو آ گیا ہے میرے عزیزوں۔ اور سیون کی بیٹی اور یروشلم کی بیٹی سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعری انداز کے اندر اسے کہا گیا ہے، جس سے مراد ہے خدا کے عہد کے لوگ، ایسے لوگ جو خدا نے ان کو اپنے عہد میں شامل کیا ہے۔ یروشلم کے باشندوں سے مراد ہے روحانی مرکز جو ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ زبور 9:14 میں لکھا ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں، سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ سو میرے عزیزو، اس کا روحانی مطلب ہے کہ خدا کے لوگ ہیں، وہ جو نجات کے منتظر ہیں۔ نئے عہد نامے میں اس قوم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ چرچ ہے، وہ کلیسیا ہے، اور کلیسیا آج خدا کے لوگ ہیں۔ وہ خدا سے پیدا ہوئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کا دلہا ہے اور کلیسیا دلہن ہے میرے عزیزو۔ اس لیے وہ بادشاہ ہے، اور سیون کی بیٹی کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، کلیسیا کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں آیا ہوں تاکہ حکومت کروں، اور میری جو سلطنت ہے، میری بادشاہت، یہ جلال سے بھری ہوئی بادشاہت ہے، یہ قدرت سے بھری ہوئی بادشاہت ہے میرے عزیزو۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ ہم اس پیغام کے اندر دیکھتے ہیں شاؤٹنگ کا ذکر ہے، نعروں کا ذکر ہے، کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور اسی نبوتی پیغام کے اندر بیان کر رہی ہے کہ ہمیں للکارنا ہے خوشی کے ساتھ۔ ہماری للکار جو ہے یہ ابلیس کو شرمندہ کرتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے زبور 47:11 میں، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، للکارو، خوشی کی آواز سے للکارو۔ سو ہمیں خوشی کی آواز سے للکارنا ہے۔ جب آپ للکارتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، جلال کے بادشاہ کی حمد اور ستائش کرتے ہیں، تو ہمارا دشمن ابلیس شرمندہ ہوتا ہے، ابلیس شرمندہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یشوع کی کتاب میں جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلے، اور ان کا سامنا جب یریکو کی دیوار سے ہوا، تو خدا نے ان کو ایک بڑا پلان دیا۔ خدا نے کہا کہ جب تم یریکو کی دیوار کے سامنے جاؤ، اور وہاں پر تم نے صرف اس کے ساتھ چکر لگانے ہیں، تم نرسنگوں کے ساتھ گیت گاتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے 7 چکر لگانا، اور آخری دن تم نے ایک بڑی للکار، بڑی پکار اور تعریف اور حمد اور ستائش کرنی ہے۔ اور یشوع کی کتاب دیکھیں 6 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس لوگوں نے للکار اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ سو میرے عزیزو، للکار بہت ضروری ہے۔ آج ہماری آواز جب خداوند کی حمد اور پرستش میں دب جاتی ہے، اور جب ہم اپنے منہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے، ہم اس کے نام کو جلال نہیں دیتے، تو ابلیس شرمندہ نہیں ہوتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے ہمیں للکارنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ کر پہنچا تو بنی اسرائیل قوم للکارے، اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ سو میرے عزیزو، ہمیں نعرے لگانے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے درمیان ہے۔ ہمیں فتح کے نعرے لگانے ہیں، خدا کی حضوری کا اظہار کرنا ہے، ایمان کا کھلا اعلان کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ موقع ہے ہم اپنے خداوند یسوع کو جلال دیں۔ آپ دیکھیں متی کی انجیل میں اس واقعے کو 21واں باب اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ سو میرے عزیزو، this is the beautiful act of salvation۔ ہمیں ایک نجات کی بڑی پکار اپنی آواز بلند کر کے کرنی ہے، اور ہمیں
پکار پکار کر اس بادشاہ کی حمد اور ستائش کرنی ہے، کیونکہ وہی ہماری نجات کا لنگر ہے، وہی ہمارے نجات دہندہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوکا 19:44 کے اندر، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، وہ تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا خداوند ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حمد اور ستائش تمام چرند پرند، حیوانات، حشرات، نباتات، یہ سارے چاند ستارے اس کی حمد اور ستائش کرتے ہیں، اور آسمان پر برے کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک ہی گیت گایا جاتا ہے، ذبح کیا ہوا برہ ہی عزت اور جلال اور قدرت اور تمجید کے لائق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، للکارنا ضروری ہے، نعرے لگائیں، خداوند کی نجات پر ایمان کا جواب دیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے آنے کا کھلا اعلان کریں۔ یہی آپ کی نجات کی پہچان ہے، یہی آپ کی گواہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ آتا ہے، دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے۔ اور یہ پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں پوری ہوتی ہے، اور براہ راست اس کی تکمیل نئے عہد نامے کے اندر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور ہم اسی بات کی تکمیل دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں متی، مرکس اور لوکا اور یوحنا کے اندر ملتی ہے۔ لوکا پہلا باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ وہ تخت کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تخت اس کے ہے، ریاستیں اس کی ہیں، تاج اس کے ہے، تمام جلال اس کا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کھجوروں کی ڈالیاں اٹھائے ہوئے وہ یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں، پکار پکار کر ہوشنا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ اسے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ واقعی ہی بادشاہ ہے۔ سو میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم بادشاہ کے تصور کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ایسے بادشاہ کو جانتے ہیں جو حکومت کرے، جس کا ایک نظام ہو، جو انسانوں کے اوپر ایک سخت قوانین کو لے کر آئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت انوکھی بادشاہت ہے، اور یہی بنی اسرائیل قوم سمجھ نہیں پائے۔ میرے عزیزو، یسوع کیوں بادشاہوں کا بادشاہ ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام اسے بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ 19:16 میں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہاللیلویہ۔ سو دانیل کی کتاب دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی جائے گی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی میرے عزیزو۔ اور اس کی بادشاہت ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کی بادشاہتوں کی مانند ہے، جو آئی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، 5 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی حشمت، جس کی مملکت، جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور وہ جاتی نہیں رہتی، کیونکہ اس کی مملکت لازوال ہے میرے عزیزو۔ اور سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں گی اور کر رہی ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں خدا کا بندہ پالوس بڑی خوبصورت جلالی بات لکھتا ہے۔ فلپیوں 2 باب کے اندر وہ کہتا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہے، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ آج ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ٹھہرے،
ہم اس کی تمام جلال کی دولت کے وارث ہوں، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی جو ہے میرے عزیزو، یہ ابدی بادشاہت ہے، یہ روحانی بادشاہت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہت اس دنیا کی مانند نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہت دنیا کی سی ہوتی تو میرے خادم بھی لڑتے، جھگڑتے، مارتے اور تلواروں سے قتل کرتے، لیکن میری بادشاہت یہاں کی نہیں ہے، یہ آسمانی بادشاہت ہے، اور اس آسمانی بادشاہت کے اندر حلیمی ہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، محبت ہے اور یقین ہے۔ خدا کے جلال کی دولت ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کی بادشاہت میں راست بازی ہے میرے عزیزو۔ کوئی مارا ماری نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس میں سلامتی ہے، اس میں نجات ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اور ہمیشہ کی حکومت اس کے اندر میرے عزیزو موجود ہے۔ سو راست باز اور نجات دینے والا خداوند یسوع مسیح آج ہمارے ساتھ موجود ہے میرے عزیزو۔ وہ مکمل ایک عادل اور پاک بادشاہ ہے، اور خدا کا بندہ یرمیہ کہتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام حقیقت کے اوپر مبنی ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے، اور نجات لے کر آیا ہے، اور وہ ہمیشہ صداقت سے اپنی حکومت کرتا ہے، گناہ اور موت اور عدالت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے رہا ہے، کیونکہ اس کا نام یسوع ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا، اور وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ راست بازی لے کر آ رہا ہے، وہ نجات کا ذریعہ بنا ہے، اور ہمارے لیے ایک قوت بن کر اس دنیا میں آیا ہے میرے عزیزو۔ وہ فروتن بادشاہ ہے، وہ حلیم ہے، اور ہم گدھے کے اوپر سوار دیکھ کر ایک بڑی خوبصورت مثال ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا جو ہے یہ ایک حلیمی کی نشانی ہے۔ خدا کے کلام میں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی وہ صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی کوئی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی سی صورت اختیار کی، اور انسان کے مشابہ ہو گیا، اور انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ سو میرے عزیزو، ہمیں حلیمی کی ایک اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے، فروتنی کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی ہے، اور صلیبی موت گوارا کر رہا ہے اپنی دلہن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور وہ بیان کرتا ہے آئے بنت سیون، وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، وہ اپنی قوم سے بات کر رہا ہے، وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے، کیونکہ خدا کا فضل اور اس کی جلال کی دولت بے بیان ہے میرے عزیزو۔ ہمیں وہ غریب سے امیر بنا دیتا ہے، ہمیں وہ پست سے بلند کر دیتا ہے، اور ہمیں وہ فروتن بناتا ہے، ہم پر اپنے جلال کی دولت میسر کرتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر وہ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند بن جاؤ۔ تو میرے عزیزو، اس بادشاہ کی وجہ سے ہم دولت مند ہیں، اس بادشاہ کی وجہ سے ہم غریب نہیں ہیں، ہم امیر ہیں۔ ہمارے اندر بادشاہوں کا بادشاہ بستا ہے، جس کی بادشاہت کا کبھی کوئی اختتام نہیں ہوتا، اور یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، گو کوئی مر جائے اگر وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ سو میرے عزیزو، اس کی بادشاہت کا کبھی کوئی اختتام نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، وہ طاقت کے ساتھ، فوج کے ساتھ،
شان و شوکت کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے جس کے پاس صرف ایک ہی لفظ ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور محبت کا پیغام دے کر اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، کیونکہ فروتنی، سلامتی اور قربانی کے ساتھ اس نے فتح کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح گدھے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور اس کا تاریخی اور بائبلی مطلب ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے اندر جب بادشاہ امن اور سلامتی کے اندر جب ان کی جو ہے وہ انیگوریشن ہوتی تھی یا ان کی تاج پوشی کی جاتی تھی، تو وہ اپنی رایا کے اندر بادشاہ کے روپ میں گدھے کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ سو بادشاہ جو ہے، دنیا کے بادشاہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، لیکن امن کا بادشاہ جو ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سلیمان نبی جب اس کی تاج پوشی ہوتی ہے، انیگوریشن ہوتی ہے، تو خدا کا بندہ داؤد جو ہے، جو اس کا باپ ہے، وہ اپنے گدھے کے اوپر اس کو سوار کرا کر وہ پوری سلطنت کے اندر اس کو پھراتا ہے۔ پہلا سلاطین پہلا باب اس کی 33 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ۔ میرے عزیز، وہ امن کا بادشاہ ہے، سب کے لیے قابل رسائی ہے، سب اس کو لے سکتے ہیں، سب اس کی بادشاہت میں آ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، وہ فروتنی کے ساتھ دنیا میں حکومت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے پام سنڈے کے اس خوبصورت موقع کے اوپر جب بھیڑ اس کے پاس آ رہی ہے، انہوں نے درختوں کی ڈالیاں اٹھائی ہوئی ہیں، بھیڑ اس کے آگے اور پیچھے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور پکار کر کہہ رہی ہے ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ تو ہمیں بھی پکارنا ہے، ہاللیلویہ۔ یہ وہی پکار ہے جو فتح کی پکار ہے، ہاللیلویہ۔ اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو اس کو پکڑوانے کے لیے بھی اسی طرح ہی نعرے لگا رہے تھے۔ ہمارے نعرے میں یسوع کا جلال نظر آنا چاہیے، ہماری للکار جو ہے یہ ابلیس کو سنائی دینی چاہیے کہ ہم فتح کی للکار پکار رہے ہیں۔ خوشی منائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں نعرہ لگانا ہے، مسیح کے بارے میں خاموش نہ رہے، بادشاہوں کے بادشاہ کو قبول کریں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، کیونکہ وہی ابدی بادشاہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا بادشاہ ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ موقع ہے کہ ہمیں خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ کو دل سے قبول کریں اور اس کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پکاریں، نہایت خوشی سے پکاریں، کیونکہ آپ کا بادشاہ آ گیا ہے، آپ کی نجات آ چکی ہے، آپ کی امید آپ کے سامنے ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی پام سنڈے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کا راہبر ہو۔ آمین۔